سیاست میں کبھی کبھی الفاظ اور اقدامات سے زیادہ تعداد اہم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی حال کچھ اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے کا بھی ہے، جہاں پوزیشن اعداد کا موجودہ کھیل اپنے حق میں موڑ کر وزیر اعظم عمران خان کو شہمات دینے کے لیے تیاری پکڑ رہی ہے۔ جیسے ایک آرکیسٹرا بتدریج دھن کو نقطۂ عروج پر لے کر جاتا ہے، اپوزیشن بھی دباؤ کو بڑھاتی ہوئی مارچ کے اختتام تک اس کی معراج پر لے جانا چاہتی ہے، یا کم از کم وہ ہمیں تاثر یہی دے رہی ہے، کاش یہ سب اتنا آسان ہوتا۔ صحافی فہد حسین لکھتے ہیں کہ سیاسی تبدیلیاں ایک طے شدہ شیڈول کے مطابق رونما نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ پیچیدگی کئی متحرک عناصر کے باعث ہے، جنہیں آنے والے ہفتوں میں کسی ایک نقطے پر مرکوز کرنا آسان نہیں۔ ان متحرک عناصر کا ذائچہ کچھ یوں بنتا ہے: نمبر 1، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کروانے کے لیے اپوزیشن کو 172 اراکین کی حمایت حاصل ہونا ضروری ہے، اور اس کی خاطر انہیں یا تو حکومت کے اتحادیوں کو اس سے علیحدہ کرنا ہوگا، یا پھر حکومتی جماعت کے کچھ اراکین کو توڑنا ہوگا۔ نمبر 2، اتحادیوں کا دوسری جانب چلے جانا حالات کی پیچیدگی کو سہل کر دے گا، لیکن اس کے لیے انہیں المشہور اشارہ چاہیے ہوگا، جو کہ ابھی تک تو واضح انداز میں کہیں موجود نہیں۔ یقیناً اتحادی جماعتیں اپوزیشن کے ساتھ تال میل بڑھا رہی ہیں، جس سے یہ تاثر قوی ہو رہا ہے کہ شاید کوئی اشارہ کہیں موجود ہو، لیکن تال میل بڑھانے سے آگے بات بڑھے گی۔ فی الحال اس کے کوئی واضح شواہد دکھائی نہیں دے رہے۔ نمبر 3، پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کو توڑنے کے لیے پی ایم ایل این کو ان سے اگلے انتخابات کے لیے ٹکٹوں کے وعدے کرنا ہوں گے۔ اگرچہ پی ایم ایل این کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کہہ چکے ہیں کہ پارٹی ایسے حلقوں میں درخواستوں پر غور کر رہی ہے جہاں اس کے اپنے امیدوار مضبوط نہیں، لیکن اس کے لیے بھی ٹھوس گارنٹیاں چاہیے ہوں گی، خصوصاً ایک ایسے وقت میں کہ جب حکومت بھی ان ناراض اراکین کو حکومتی بنچیز سے باندھے رکھنے کے لیے اپنے ترکش میں موجود ہر حربہ استعمال کرنے کو تیار ہے۔ نمبر 4، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ اپوزیشن جماعتیں بھی نہیں جانتی۔ پی ڈی ایم کی مشاورت شاید خیالات میں کچھ یکسوئی لا سکے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں، اور یہ کسی بھی کارروائی کو نتیجہ خیز بنانے میں کلیدی کردار رکھتی ہے۔ وہ جماعتیں جو سمجھتی ہیں کہ تحریک کی کامیابی کی صورت میں اگلی حکومت کو اکتوبر 2023 کے انتخابات تک چلتے رہنا چاہیے، پی ایم ایل این کو قائل نہیں کر سکی ہیں کہ یہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ نمبر 5، وزیر اعظم عمران خان بھی فارغ نہیں بیٹھے، انہوں نے ان منظرناموں پر پورا غور کیا ہے۔ بطور وزیر اعظم وہ بھلے کامیاب نہ ہوئے ہوں، لیکن اپوزیشن میں وہ بہت خطرناک تھے، اور اب اور بھی خطرناک ہوں گے، جبکہ وہ ایک بار طاقت کا مزہ چکھ چکے ہیں اور انہوں نے سسٹم کو اندر سے جان لیا ہے۔ وہ بآسانی راستے سے ہٹائے نہیں جا سکتے۔ شاہد خاقان عباسی ایک ایسے شخص ہیں جو سیدھی سیدھی بات کرنے کے عادی ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں انہوں نے بھارا کہا ہے کہ ایک وزیر اعظم کی موجودگی میں اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کروانا آسان کام نہیں ہے۔ اس ضمن میں ان کا ماننا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار نہیں ہوتی، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے امکانات روشن نہیں۔ لہٰذا اس داؤ میں وقت کی بہت اہمیت ہے۔ وقت کا تعین غیر جانبداری کے تجزیے پر مبنی ہوگا۔ حال ہی میں سینٹ میں ہمیں اپوزیشن کی بازی الٹنے کا ایک نظارہ دیکھنے کو ملا۔ کچھ لوگوں سے بات چیت کے بعد سامنے آنے والی تازہ اطلاعات کے مطابق اسٹیٹ بینک بل پر سینٹ ووٹنگ کے دوران کچھ عجیب ہوا تھا۔ اپوزیشن نے تعداد کا کھیل مکمل کر رکھا تھا۔ انہوں نے دلاور خان گروپ کو دوسری طرف کا حصہ ہی تصور کیا تھا، گو کہ وہ اپوزیشن بینچز پر بیٹھتا ہے۔ ان سینیٹرز کے ناموں پر بھی کانٹا لگا دیا گیا تھا، جو سفر کر رہے تھے یا علاج کی غرض سے سینٹ میں حاضر ہونے سے قاصر تھے۔ آخر میں ان کے پاس ایک نمبر آیا اور اس نے ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ یہ مسکراہٹ اس لیے تھی کہ انہیں لگتا تھا کہ اس بل کو ناکام بنانے کے لیے ان کے پاس مطلوبہ تعداد موجود ہے۔ یہ آسان نہیں تھا۔ ابتدا میں تقریباً 2 درجن سینیٹر سے رابطہ ممکن نہیں ہو پایا تھا۔ پھر پارٹی لیڈران سے رابطہ کر کے کہا گیا کہ ان سینیٹر سے بات کر کے آنے والے میں ووٹنگ کے دن ان کی حاضری یقینی بنائیں۔ ان لیڈران نے اپنے سینیٹر سے دو ٹوک انداز میں بات کی۔ ووٹنگ کا دن بھی کوئی اچانک نہیں طے ہوا تھا، جیسا کہ بعد ازاں پوزیشن میں بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا۔ آئی ایم ایف کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی تھی اور یہ صاف تھا کہ حکومت کسی بھی دن ووٹنگ کروا سکتی ہے۔ اپوزیشن کو تیار ہونا چاہیے تھا، ان کے پاس کچھ اندر کی اطلاعات بھی تھیں۔ ووٹ سے ایک دن قبل سینٹ سیکریٹریٹ نے پی ٹی آئی اراکین سینٹ کو ہوائی جہاز کی ٹکٹیں جاری کرنا شروع کر دی تھیں۔ اس سے منصوبے کا پتہ چل گیا تھا۔ اپوزیشن کے متحرک اراکین نے اس کی سن گن پا لی اور اپنے ساتھیوں کو اطلاع دے دی، ووٹنگ ہونے والی تھی۔ جب اپوزیشن نے اپنے تمام اراکین سے رابطہ کر کے ان کی حاضری یقینی بنا لی تو اس کی تعداد 45 تک پہنچ چکی تھی۔ امید تھی کہ یہ تعداد حکومت کا راستہ روکنے کے لیے کافی ہے۔ پھر اچانک ایک عجیب چیز ہوئی۔ اپوزیشن کے ایک ایم این اے نے اسلام آباد سے کراچی جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک اپوزیشن سینیٹر بھی ان کے ساتھ اس جہاز میں موجود تھے۔ وہ حیران رہ گئے، ایک سینیٹر اسلام آباد سے کیسے جا سکتا تھا جبکہ اتنی اہم ووٹنگ ہونے والی تھی۔ جہاز سے اتر کر اس ایم این اے نے اپنے ساتھیوں کو فون کر کے سینیٹر صاحب
کی کراچی آمد بار اطلاع دی۔ یہ سینیٹر صاحب 45 میں سے ایک تھے۔ ووٹنگ کے دن اپوزیشن کی طرف سے 43 ووٹ ڈالے گئے، حکومت کی جانب سے بھی پھر سینٹ چیئرمین نے اپنا ووٹ حکومتی بل کے حق میں ڈال دیا اور یوں بل پاس ہو گیا۔ اپوزیشن کے 45 ووٹوں سے اس روز فتح ہو سکتی تھی 2 سینیٹرز، لیکن ایوان بالا میں نہ پہنچے۔ ان میں سے ایک اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی تھے، دوسرے وہ سینیٹر جو اسلام آباد سے جہاز میں کراچی جا رہے تھے، ان کا تعلق JUIF سے تھا۔ وہ جادوئی ہنسا، چٹکی بجی اور غائب ہو گیا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔